أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5 صلوات. مومنین کرام، آج جو شب آ رہی ہے یہ 7 ذی الحج کی شب ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ یکم رجب المرجب امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 7 ذی الحج امام علیہ السلام کی شہادت ہے۔ نام مبارک محمد ہے۔ والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، اور والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام۔ یہ ائمہ میں سے پہلے امام ہیں۔ علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین، یہ پہلے امام ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام مبارک فاطمہ رکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام فاطمہ، بلکہ مولا حسین علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی فاطمہ، ان کا عقد ہوا جناب حسن مصنع کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے جنہیں حسن ثانی بھی کہتے ہیں، حسن مصنع بھی کہتے ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کی شادی ہوئی جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ لم یدرک مثلھا فی آل الحسن۔ امام حسن علیہ السلام کی آل اور اولاد میں سے اس عزت عظمت پائے کی کوئی دوسری مستور نہیں۔ اور جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام مولا سجاد علیہ السلام کی اہلیہ اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ، وہ مقام ولایت پر فائز تھی۔ روایت موجود ہے کہ بیوی دیوار کے پاس بیٹھی تھی تو دیوار اچانک گرنے لگی۔ جھکی ہوئی دیوار کو بیوی نے اشارہ کر کے فرمایا تجھے میں اپنے جد رسول اللہ کا واسطہ دیتے ہی رک جاؤں۔
اور روایت کہتی ہے کہ دیوار وہیں رک گئی اور نہیں گری جب تک بی بی وہاں سے اٹھ کے اور حفاظت کے ساتھ کسی دوسرے مقام پر نہیں چلی۔ توجہ ہوگی میرے بھائی۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ امام ائمہ میں سے کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھجوائے تھے۔ کائنات کا ہر بشر مسلم مومن رسول اللہ کی ذات کو سلام پہنچاتا ہے، صبح و شام آقا پر سلام بھیجتے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں خود رسول اللہ نے سلام بھجوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ خبر دی تھی، جابر تم ایک لمبی زندگی پاؤ گے، تمہیں اللہ لمبی زندگی عطا کرے گا۔ ستدرک رجلا من اہل بیتی ستدرک رجلا منی اسمہ اسمی و شمائلہ شمائل۔ جابر اللہ تجھے ایک لمبی زندگی دے گا اور ایک وقت آئے گا کہ تو میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے فرد کی، میرے بیٹے کی زیارت کرے گا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اور جو میری صفات اور خصوصیات کا مالک اور وارث ہوگا۔ اذا لقیتہ اے جابر، جب میرے اس بیٹے محمد باقر یبقر العلم، اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا میرے بیٹے جو میرا ہم نام ہوگا یبقر العلم بقرا، وہ علوم کو شگافتہ کرے گا، علوم کے دریا بہا دے گا۔ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَهُ مِنِّي السَّلَامِ، اور جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرنا تو میرے سلام میرے بیٹے کو پہنچا۔ یقین کیجئے جناب جابر، آپ جانتے بوڑھے ہو گئے تھے، جناب جابر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے اور یا باقر ہو کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ جابر بوڑھا ہو گیا ہے اور جابر کا دماغ اب ٹھیک نہیں رہا، یہ کیا یا جابر ہو کہتا رہتا، یا باقر ہو، یہ یا باقر العلوم، یہ کیا کہتا ہے؟ جب جابر فرماتے تھے کہ یہ حبیب خدا کا مجھ سے وعدہ ہے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک باقر العلوم کی زیارت نہ کر لوں اور رسول اللہ کے سلام نہ پہنچا۔ ایک دن در اقدس امام سجاد علیہ السلام پر حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ایک بچہ بیت الشرف سے نکلا۔ جابر کی نگاہیں بچے کے چلنے کے انداز پر مرکوز ہو گئی۔ جابر نے خواہش کی ہے بیٹا مجھے نا تھوڑا سا واپس چل کے دکھاؤ۔ بچے نے واپس چلنا شروع کیا تو جابر کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی انداز تھا رسول اللہ کے چلنے کا۔ جابر امام علیہ السلام کے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا محمد باقر اپنے جد رسول اللہ کے صحابی کی پیشانی پر بوسہ دو۔ امام باقر علیہ السلام کا بچپنا ہے، امام علیہ السلام جابر کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور جناب جابر امام علیہ السلام کے قدموں کی طرف جھکے۔ امام باقر علیہ السلام نے قدم پیچھے ہٹا لیا اور میں تو میرے جد کے صحابی ہو۔ امام نے قدموں پر بوسہ نہیں دینے دیا۔ جابر نے امام باقر علیہ السلام کے ہاتھ چھوئے اور اس وقت فرمایا کہ اے میرے نانا کے صحابی، میرے نانا کے سلام نہیں پہنچاؤ۔ جابر نے عرض کی فرزند رسول میں تو زندہ اسی دن کے لیے، آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کو سلام بھجوائے۔
امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا وعلی رسول اللہ السلام ما بقیت الارض والسماوات، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں میرے جد رسول اللہ پر بھی سلام ہو۔ وعلیک یا جابر بما بلغت السلام، اور جابر تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو نے میرے جد کے سلام مجھ تک پہنچا۔ بس وہ دن گیا اور جب تک پھر جابر کی زندگی رہی امام محمد باقر علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوتے تھے اور آ کے امام علیہ السلام سے مسائل پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ توجہ کیجئے، بوڑھا صحابی رسول اللہ کا اور امام محمد باقر علیہ السلام بچپن میں، ایک بوڑھا صحابی بچپنے میں امام سے سوال کر رہا ہے، تو یہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے دنیا کو، یاد رکھنا کہ امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے۔ امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے۔ آج کی شب اس ہستی کی شب ہے، جانتے ہو جنت البقیع میں کون ہستیاں سو رہی ہیں؟ اسی امام نے فرمایا اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص حج کو جائے اپنے حج کو مکمل کرو ہماری زیارت کے ساتھ۔ فلیختم یہ امر کا صیغہ ہے، امام باقر علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کوئی حاجی حج کرے، اس کا حج اس وقت تک حج نہیں ہے جب تک ائمہ بقیع کی زیارت کے لیے حاضری نہ ہو، جب تک امام معصوم کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ حج کی تکمیل زیارت امام کے ساتھ ہے۔ حج کی تکمیل اگر زیارت پیغمبر نہیں اور اگر زیارت ائمہ اہل بیت نہیں تو حج امام فرماتے ہیں مکمل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج وہاں 7 ذی الحج ہے، تو آج سے حاجی مینا کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے جو چند ایام ہیں وہ آج سے شروع ہے، توجہ فرمائیے گا ذرا۔ خداوند عالم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے، اور جو بندہ مستطیع ہے نا، میں یہ روایت کئی بار سنا چکا ہوں، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مکہ آ جا سکتا ہے، یہ پنکھا چلتا ہے چلاؤ پھر، مکہ آ جا سکتا ہے، اس کے پاس اتنے مسائل ہیں، اس پر حج واجب ہے، اور سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جس بندے پر حج واجب ہو اور حج کیے بغیر مر گیا ماتا یہودین اور نصرانی، کوئی یہودی یا عیسائی مر گیا وہ مسلمان نہیں مرے گا جو حج کا فریضہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ائمہ بقیع کی عظمت، امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ سنیں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں عرض کروں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حج نہیں کر سکا، تیاری تھی، کوئی مجبوری ہو گئی، میں حج کے لیے نہیں جا سکا، میں صاحب ثروت ہوں، پیسہ میرے پاس بہت ہے، کوئی ایسا عمل ہے، کوئی اور ایسی نیکی ہے جس کو کرنے سے میں وہ حج والا ثواب حاصل کر لوں؟ بات پہنچی آپ تک؟ میں حج پر نہیں جا سکا لیکن اب چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل کہ میں حج والا ثواب
حاصل کر سکو حج کی جگہ پر کوئی اور عمل۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کوہ ابو قبیس، مکہ میں جو پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے سارے۔ میں حج نہیں کر سکا، صاحب حیثیت ہوں، مال پیسہ بہت ہے، کوئی اور عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے مجھے حج والا ثواب مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہو جائے، پھر وہ سارا سونا تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، حج والا ثواب پھر بھی نہیں پا سکتے، حج والا ثواب پھر بھی۔ یہ حج کی عظمت۔ اب ذرا غور کرو، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حج کیا اور ہماری زیارت نہ کی، حج کیا اور ہماری زیارت نہ کی، ائمہ بقی کی زیارت کے لیے نہ گیا، مدینہ زیارت رسول اللہ کے لیے نہ گیا، تو فرمایا اس کا حج ناقص رہے گا، حج کامل۔ یہ ہیں ہستیاں جو بقی میں آرام کر۔ ایک شخص آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، توجہ فرمائیے ذرا، کہا دو تین صفات ہیں میرے اندر۔ بوڑھا شخص تھا، بوڑھا۔ امام باقر علیہ السلام کے محاضر میں حاضر ہوا، عرض کرتا آقا میں آپ کے بالکل قریب آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آؤ میرے قریب آؤ، اور میرے قریب آؤ۔ بالکل امام نے اپنے پہلو میں اس کو بٹھا۔ امام علیہ السلام نے سلام کے امام نے جواب دیا، اس کے سینے پہ یوں امام نے ہاتھ پھیرا، اس بزرگ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ عرض کرتا ہے اے فرزند رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بغیر کسی طمع اور بغیر کسی لالچ کے محبت کرتا ہوں، کوئی لالچ نہیں مجھے، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ دوسری، میں آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ احل حلالکم، جس کو آپ حلال کہیں میں اس کو حلال سمجھتا ہوں۔ حرم حرامکم، آپ جس کو حرام کہیں میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ اور آقا آپ کی خدا و رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوں اور گزارنا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے اندر یہ صفات ہیں، میں کیا جنتی ہوں؟ جنت ملے گی مجھے؟ امام علیہ السلام کا جواب سنیے۔ امام نے اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا اور فرمایا اگر تو انہی صفات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو نہ صرف یہ کہ تو جنتی ہے، تو جنت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا، جنت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا، اور جب تو مرے گا میرے جد رسول اللہ اور میرے جد امیر المومنین تیرا استقبال کریں گے۔ رونے لگ گیا، کہتا ہے بات اچھی لگی نا؟ کہتا ہے آقا ایک دفعہ پھر دہرائیے یہ بات، اگر میں ان صفات کے ساتھ مر جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر دہرائیے۔ امام باقر علیہ السلام نے پھر بات دہرائی۔ عرض کرتا ہے آقا ایک بار اپنا دست مبارک پھر میرے سینے پہ پھیریے۔ امام نے پھر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، امام نے دعائے خیر فرمائی، قدم بوسی کر کے دست بوسی کر کے رخصت ہوا۔ امام باقر علیہ السلام اٹھے اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے،
جو کسی جنتی بندے کو بہشتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، یعنی اب کیا ہے، ائمہ کے حلال کو حلال سمجھے، ائمہ کے حرام کو، لوگ تو خدا کے حرام کو حلال بنائے پھرتے، خدا نے جو حرام کیا اس کو حلال نہیں کی پھرتے۔ سود حرام نہیں، لوگ کھا نہیں رہے، شراب حرام نہیں، لوگ پی نہیں رہے، بولو یہ بھنگ نشہ حرام نہیں، لوگ کر نہیں رہے۔ کہاں سمجھا؟ عبداللہ ابن ابی یعفور، امامین صادقین علیہ السلام کے صحابی، خدا کی قسم اطاعت امام کرتے تو ہم دیکھیں۔ عبداللہ ابن ابی یعفور جلیل المرتبت صحابی امامین صادقین تھے، اور روایات میں ان کے دونوں اماموں کے وہ حواری تھے۔ عبداللہ ابن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور مقام اطاعت امام پر کس منزل پر تھے؟ امام علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، عرض کی فرزند رسول، ایک انار اگر آپ 2 ٹکڑے کریں اور آپ فرما دیں کہ یہ آدھا ٹکڑا انار کا یہ حلال ہے اور یہ آدھا انار حرام ہے، آقا میں آپ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھوں گا، آپ کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھوں گا۔ یہ اطاعت کی منزل ہے۔ ایک ہی انار کے اگر 2 حصے کر دیں، آپ اگر کہہ دیں نا یہ آدھا حلال ہے تو میں اس آدھے کو حلال جانوں گا، اور آپ نے کہہ دیا آدھا حرام ہے میں اس کو حرام جانوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اگر اس منزل اطاعت پر ہے تو ہمارے ساتھ ہے جنت ہے۔ یہی جابر، اچھا 2 جابر ہیں، ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچایا، ایک جابر جوفی ہیں جو امامین صادقین کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل المرتبت ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں رہے 70,000 احادیث امام باقر علیہ السلام کیا، بلکہ صاحب اسرار، میں عرض کروں کہ یہی جابر آیت اللہ وحید خراسانی فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ موجودہ زمانے کے 10 مراجع اور مجتہدین اعظام کا تم علم بھی اکٹھا کر لو، جابر جوفی کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جابر جوفی نے ڈائریکٹ ائمہ معصومین سے علم حاصل کیا، 70,000 احادیث، اور فرماتے ہیں 70,000 احادیث وہ امام نے مجھے بتائیں کہ وہ حدیثیں میں نے کسی کے سامنے بیان ہی نہیں۔ یہ جابر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں 18 سال رہے، 18 سال کے بعد جب جانے لگے کوفہ، عرض کرتے ہیں فرزند رسول زاد راہ کے طور پر کوئی حدیث تو عطا کرنا۔ امام نے فرمایا جابر اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس رہتے ہوئے، 70,000 احادیث تمہارے پاس ہے، ابھی بھی تو علم کا پیاسا ہے۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ علم کا خشک نہ ہونے والا سمندر ہے، آپ کے ہاں کوئی علم کی کمی ہے؟ امام علیہ السلام نے اسی جابر سے پھر فرمایا، یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے جس آقا کے کل یوم شہادت آ رہا ہے۔ یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر میرے شیعوں تک بھی پیغام پہنچاؤ کہ کیا کسی انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور شیعہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے؟ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں لہذا بس میں شیعہ ہوں، کیا شیعت کے لیے، شیعہ ہونے کے لیے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کافی ہے؟
فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، یہ متقی اور پرہیزگار. وَأَطَاعَهُ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابر إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَالتَّخَشُّعِ. سنو شیعہ سنو، امام شیعوں کی پہچان بتا رہا ہے. اے جابر، ہمارے شیعہ کسی اور علامت سے نہیں پہچانے جائیں گے. ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان کی یہ علامتیں ہوں گی: بالتواضع، عاجزی اور انکساری کرنے والے، تخشع، خضوع و خشوع کرنے والے ہوں، والامانت، ہمارا شیعہ امین ہوگا، ہمارا شیعہ خائن نہیں ہوگا، وکثرت ذکر اللہ، ہمارے شیعہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، والصوم، ہمارے شیعہ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے اور کثرت سے روزے دار، والصلاۃ، ہمارے شیعہ نمازی ہوں گے، والبر بالوالدین، ماں باپ کے فرما بردار اور مطیع ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، والتعاون للجیران، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، فقراء کی مدد کرنے والے، والأہل المسکنۃ والغارمین والایتام، راہگیر، مسکین لوگ، مقروضوں کی مدد اور یتیموں کی مدد کرنے والے، وصدق الحدیث، ہمارا شیعہ کو پہچاننا ہو تو سچی بات سے پہچانا جائے گا، جھوٹا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمارا شیعہ. وَقَفِّ الْأَلْسُنَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے گلے شکوے غیبت یہ نہیں کرتا، لوگوں کے بارے ہمیشہ اچھائی کی بات کرتا ہے. تقوان و منع شاعر فی الاشیاء، اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو قبیلوں میں امین شہرت رکھتا ہو. یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے امام کی اطاعت، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جابر جس کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے، ذرا اس جابر کی اطاعت کا ایک واقعہ سن لو. ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند حضرات تو نہیں رہے حضرات. یہ جابر حج پہ گئے، حج کے بعد مدینہ آئے، امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی. اسی جابر کا ایک ساتھی ہے بشیر بن نعمان، وہ کہتا ہے میں اور جابر محمل میں ایک ہی اونٹ پر، مطلب محمل تھا تو ہم دونوں اکٹھے ہم سفر تھے. جب مدینے امام باقر علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے، وہاں سے سلام کر کے رخصت ہو کے ہم جب واپس کوفہ کے لیے نکلے تو مدینہ سے جب نکلے تو پہلی منزل پر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. کہتے ہم نے وہاں رکے کہ ہم نماز ادا کر لیں. وہاں ہم نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم محملوں میں بیٹھے، ابھی اونٹ اٹھا ہی تھا، اونٹ اٹھ رہا تھا، ایک لمبے قد والا انسان گندمی رنگ کا وہ آیا اور ایک خط لا کے جابر کو دیا، اور کہتے اس خط پر جو کالی مٹی کی مہر لگی ہوئی تھی وہ مٹی کی ابھی تازہ تھی. وہ خط لانے والا امام محمد باقر علیہ السلام کا قاصد تھا، اور وہ انسان نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا. بڑی صورت اور تیزی کے ساتھ لایا خط، ابھی تک وہ مٹی تازہ تھی جو مہر لگاتے تھے. بشیر بن نعمان کہتا میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا من محمد بن علی الباقر، یہ خط امام باقر علیہ السلام کی طرف سے آیا. پتہ نہیں اس خط میں کیا لکھا تھا. جابر جو بھی کہتا میں نے خط لیا، اسے دیے، خط کو پڑھا، اپنے پاس محفوظ کر لیا. ہم کوفہ پہنچ گئے.
تو جو دونوں حاجی ساتھی ہو گئے نا، تو کہتے حج کا ساتھ بھولتا نہیں ساری زندگی۔ ہم کوفہ پہنچے، رات گزر گئی، اگلے دن میرا دل کیا کہ چل کے جابر سے ذرا ملتے ہیں، اکٹھا حج کر کے آئے ہیں، خیر خرید پوچھنے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ جابر نے گلے میں پرانی ہڈیاں، پروں کے ہار گلے میں پہنا ہوا، اور ایک وہ ہمارا کانا نہیں کہتے، کانا سرکنڈا، اس کا گھوڑا بنایا ہوا، جیسے بچے نہیں بناتے گھوڑا، اس کا گھوڑا بنایا ہوا، پاگلوں والا حلیہ بنایا ہوا، اور لوگ کہہ رہے جنہ جابر، جنہ جابر، جابر پاگل ہو گیا، جابر پاگل ہو گیا، یہ کیفیت۔ اور سارے بچے اس نے اکٹھے کیے ہوئے اور خالی جگہ پہ دوڑ رہا ہے اور پاگلوں والی حرکتیں کر رہے۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، یہ کیا ہوا؟ کل تو خیریت سے آئے تھے اور رات میں یہ دیوانگی والی اور پاگلوں والی کیفیت پیدا ہو۔ وہ بشیر بن نعمان کہتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، امیوں کا دور ہے، امیوں کا۔ ولید اموی کا گورنر کوفہ کے نام خط آیا کہ جابر جوفی کا سر قلم کر کے بھیج دو شام۔ چونکہ اسی جابر کو ان امیوں نے قاضی القضات اور چیف جسٹس بننے کی آفر کی تھی، اس نے ٹھکرا دی تھی۔ ان کو یہ بھی غصہ تھا، اور بہت بڑا محدث اور بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فقیہ تھا۔ امیوں کا خط آیا گورنر کوفہ کے نام کہ جابر کا سر قلم کر کے بھیج۔ وہ گورنر کوفہ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ جابر کون ہے؟ بتایا گیا وہ بہت بڑا محدث اور بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فقیہ ہے، اہل بیت کا بہت بڑا شیعہ ہے۔ کہا مجھے لے چلو۔ کہاں لے چلیں؟ وہ کل آیا ہے حج سے، اور رات گزری، وہ تو پاگل ہو گیا ہے، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ گورنر کوفہ کو لے گئے، اس نے حلیہ دیکھا جابر کا، ہڈیاں گلے میں پہنی ہوئی ہیں اور بچوں والی وہ حرکتیں، اور کانے کا وہ اس نے گھوڑا بنایا ہوا ہے، اور بچے۔ گورنر کوفہ کہتا ہے میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کے خون میں ہاتھ رنگین کرنے سے مجھے بچا لیا۔ پھر کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ وہ اموی خلیفہ واصل جہنم ہوا اور جابر اپنی حالت میں لوٹ آئے۔ ذرا اس میزان پہ خود کو تولو، ہمارے اندر وہ اطاعت والا مرحلہ ہے؟ یہی جابر کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے جو میں نے موضوع کلام میں پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، امام علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلی چیز ہے نماز، دوسری چیز ہے زکوٰۃ، تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے حج، اور 5ویں چیز ہے ولایت۔ اب روایت سنیے، سائل نے پوچھا فرزند رسول ان 5 چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان 5 چیزوں میں اہم چیز وہ ہماری ولایت ہے، اس لیے کہ باقی 4 چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار اس ولایت پر ہے۔ ولایت ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہیں، اور ولایت نہیں تو باقی اعمال بھی قبول ہیں۔ میرے خیال میں پڑھنے والے افراد کافی ہیں، شاید اب وقت اتنا نہیں ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ اسی امام نے شہادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام کو وصیت کی تھی، 5ویں امام، فرمایا میں اپنے مال کا ایک حصہ وقف کر کے جا رہا ہوں، 10 سال مینا میں میری عزاداری منانا، 10 سال مینا میں میرا غم منانا۔ کیا وصیت ہے امام کی؟ شہادت امام کی مدینہ میں ہوئی ہے، شہادت امام کی مدینہ میں ہوئی ہے، اور وصیت کر رہے ہیں کہ مینا میں میری عزاداری منائی جائے، مجھ پر گریہ کیا جائے، مجھ پر ماتم کیا جائے، مجھ پر نوحہ پڑھا جائے۔ اور مسلسل 10 سال وجہ کیا ہے؟
جو حضرات حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ 7 ذی الحج جتنے بھی حجاج جاتے ہیں، 6 ذی الحج کو آخری قافلہ مدینے سے نکل جاتے ہیں۔ 7 ذی الحج کو کوئی حاجی مدینے میں نہیں ہوتا۔ 7 ذی الحج کو سارے حجاج مکہ میں ہوتے ہیں اور حرم سے احرام باندھ کے مینا اور عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ امام جانتے تھے میری شہادت ہوگی، مدینے میں کوئی حاجی نہیں ہوگا، کوئی میرا غم منانے والا نہیں ہوگا، دنیا مینا کی طرف جا رہی ہوگی، اس لیے وصیت کی مینا میں میرا غم منایا جائے۔ اور مینا میں غم کیوں منایا جائے؟ اس لیے کہ جب پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی مینا میں موجود ہوں گے، وہاں میرا ماتم کرو گے، وہاں مجھ پر گریہ کرو گے، لوگ سوال کریں گے کہ یہ محمد باقر کون تھے جن کا ماتم کیا جا رہا ہے؟ بتایا جائے گا کہ اولاد رسول میں سے تھے، علی و بطول کے بیٹے تھے، شیعوں کے امام تھے۔ دنیا امام باقر کے بارے میں غور و فکر کرے گی، اس سے مکتب اہل بیت زندہ ہوگا، اہل تشیع کا مذہب زندہ ہوگا۔ یہ ہے فلسفہ۔